یہاں پہ ہمیں ایک پچھلے چند دنوں میں ایک نظر آیا کہ جب سیاست جو تھی وہ بجائے اس کے کہ عوام کے لیے ہو، وہ اس لیے تھی کہ لگا لوگوں کو کہ اس سے ہماری پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا، اور لوگوں نے بہت بلند باغ دعوے کیے کہ جناب امتحانات جو ہیں بچوں کے اس کو پوسٹ پون کر دو، اس کو آگے کر دو۔ تو میں کچھ ریکارڈ کی درستی کے لیے کچھ چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ اسپیکر صاحب، کرونا کی وجہ سے بہت بڑا امپیکٹ ہوا تعلیم کے میدان میں۔ جب بہت بڑا امپیکٹ تعلیم کے میدان میں ہوا تو پچھلے سال ہمیں مجبوری کے تحت، اور جب میں ہم کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو میرا مقصد صرف کوئی اپنے آپ کا ذکر کرنا نہیں ہے، میں خدا نخواستہ اپنے آپ کو ہم نہیں کہتا، سارے پاکستان کی اکائیوں نے مل کے، جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی وہ بھی شامل تھی، جس میں PMLN کی حکومت آزاد جموں اور کشمیر کی وہ بھی شامل تھی، اور جس میں باقی صوبے وہ سارے شامل تھے۔ سارے وزرائے تعلیم نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ اگلے سال ہم نے امتحان لینا ہے، اس لیے کہ 2 سال ہو چکے ہیں پاکستان میں کوئی امتحان نہیں ہوا۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو اس کی کئی وجوہات اور بھی تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ امتحانات جو ہیں وہ کسی بھی شخص کی جو یا کسی بھی اسٹوڈنٹ کی بیسٹ اس کی جو صلاحیت ہے اس کو جج کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اور اس کے اوپر اور سب سے بڑی بات یہ تھی اسپیکر صاحب کہ اگر پچھلے سال تو ہم نے پروموٹ کر دیا کیونکہ اس سے 1 سال پہلے کا ہمارے پاس رزلٹ موجود تھا، یعنی کہ اگر ہم نے 10ویں کو پروموٹ کیا تو 9ویں کا رزلٹ موجود تھا، اگر 11ویں کو پروموٹ کیا تو 10ویں کا رزلٹ موجود تھا۔ اس سال تو ہمارے پاس کوئی رزلٹ بھی موجود نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے کہا کہ اس سال ضرور ایگزام لینا ہے۔ لیکن ہمارے ذہن میں بالکل یہ تھا کہ کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ اسکول اور جو ہے وہ بند بھی رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے بچوں کو تعلیم اتنی نہیں مل سکی جتنی کہ ان کو ملنی چاہیے تھی، اور یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں تھیں۔ لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کے لیے سہولت پیدا کریں، لیکن امتحان ضرور لیں۔ اس لیے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس، یعنی کہ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کی جو کانفرنس تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ جو نصاب ہے اس کو 40 کہ اب ہمیں کس طریقے سے کووڈ کی وجہ سے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ تو ہم نے کہا نمبر 1 ہم نے نصاب جو تھا اس کو 40% کم کر دیا۔ اس کے بعد نمبر 2 جو امتحان کی تاریخ ہوتی تھی وہ آپ کو اسپیکر صاحب بخوبی علم ہوگا کہ اینڈ مارچ ارلی اپریل میں امتحانات میٹرک کے FA FSC کے ہو جاتے تھے۔ ہم نے وہ تاریخیں آگے کرنی شروع کی۔ پہلے ہم نے مئی تک اس کو پوسٹ پون کیا، پھر 2 جون کو ہم نے اعلان کیا، میں نے اعلان کیا کہ اب ہم اس کو جولائی میں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو 3 مہینے کے لیے ہم نے پوسٹ پونمنٹ کی، یہ اس لیے کی کہ ہمارے ذہن میں تھا کہ ان کو بچوں کو مزید تیاری کرنے کا ٹائم مل جائے۔ اور 2 جون کو میں نے پریس کانفرنس کی اور میں نے کہا کہ ہم آپ کو اب 6 ہفتے اور دے رہے ہیں، اور ان 6 ہفتوں میں آپ تیاری کر لیں۔ پھر یہاں رکے نہیں، ہم نے یہ کیا کہ ہم نے میٹرک کے جو 8 مضامین تھے ان میں سے 4 جو تھے ان کا امتحان ختم کر دیا۔ ہم نے کہا کہ صرف 4 مضامین ہیں جس پہ آپ امتحان دیں میٹرک کے الیکٹیو سبجیکٹ سے، اور اسی طرح FA FSC کے جو 7 مضامین تھے ہم نے کہا جی کہ اس کے اندر آپ 4 مضامین کے امتحان نہیں دیں گے، صرف 3 مضامین جو الیکٹیو ہیں ان کے امتحان دیں گے۔ اسپیکر صاحب سلیبس ریڈیوس کر دیا، جن پرچوں میں امتحان ہونے تھے وہ ریڈیوس کر دیے، ٹائم تقریباً 3 مہینے اور دے دیا، اور بڑی مشکل تھی ٹائم کو مزید ایکسٹینڈ کرنے کی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو امتحانات اور کالجز اور یونیورسٹی کا ایک سائیکل ہے، آپ کو بخوبی اس چیز کا علم ہے کہ جب رزلٹ آتا ہے FA FSC کا تو اس کے بعد یونیورسٹیز میں ایڈمیشن شروع ہو جاتی ہے، میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن ہوتی ہے، انجینئرنگ کالجز میں ایڈمیشن ہوتی ہے۔ جتنا ایگزام لیٹ ہوتا ہے اتنی ایڈمیشن جو ہونی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جولائی تک ایگزام کو 3 مہینے پوسٹ پون کیا، سبجیکٹس ریڈیوس کیے، سلیبس ریڈیوس۔ اب اس کے بعد بے شمار بچے جو تھے انہوں نے کہا کہ جی اس سے زیادہ جو آپ نے کر دیا اس سے زیادہ نہیں ہوتا، سوائے چند ایک کے جن کی خواہش نہیں ہوتی پڑھنے کی۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ امتحان جو ہے ہمارا میں تو اپنے بچپن کی طرف دیکھتا ہوں، پڑھائی ہم اس وقت کرتے تھے جب امتحان آتا تھا۔
امتحان سے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے بیٹھ کے تیاری کرنی شروع کر دینی اور محنت کرنی اور اس کو دن رات کر کے امتحان کو. اگر آپ امتحان نہیں لیں گے تو جو لڑکے تھوڑا بہت بچے پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھنا چھوڑ دیں گے. تو اس لیے یہ جو امتحان تھا اس کے بہت سارے مقاصد تھے جو ہمارے ذہن میں تھے، اور اس میں ایک مقصد یہ تھا کہ کچھ کیونکہ تعلیم کا بہت نقصان ہوا تھا. اس کے بعد ہوا کیا، بہت پریشر، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلائے گئے، اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ ہے کہ ایسے ہمارے معزز ممبران جن سے مجھے توقع نہیں تھی، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات کو سمجھتے ہیں لیکن سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے کوئی فائدہ اٹھا لے، کچھ سستی شہرت مل جائے گی شاید، اس کی وجہ سے جس طریقے سے اب ہوا کیا ہے اسپیکر صاحب، بلوچستان کا امتحان اوور ہو چکا ہے، سندھ کا امتحان ہو کے جلدی ختم ہو جائے گا، اور پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان، آزاد جموں اینڈ کشمیر اور اسلام آباد میں امتحان جو چل رہا ہے. ایک اور فکشن جو تھی وہاں پہ پیدا کی گئی، حالانکہ بار بار میں نے ہر تقریر میں ہر بیان میں یہ کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بین الصوبائی وزراء کی جو کانفرنس ہے اس کا ہے. اس کی وجہ ہے اسپیکر صاحب 30 بورڈ ہے ملک میں، ان 30 بورڈز کے اندر وفاقی حکومت کے اندر ایک بورڈ ہے، باقی سارے بورڈ جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کے ہیں. تو اگر ہم مل جل کے متفقہ فیصلے نہ کریں تو میرے پاس 18ویں ترمیم کے بعد کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کوئی بادشاہی حکم دوں گا بند کر دو امتحانوں کو، کھول دو امتحانوں کو، میں نہیں کر سکتا. اب راجہ صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، جو سندھ کی حکومت ہے وہ سارے سندھ کے بورڈ سندھ کی حکومت کے بتایا تھا، میں کیسے حکم دے سکتا ہوں ان کو؟ اس لیے ہم نے جتنے بھی فیصلے کیے وہ متفقہ طور پہ کیے، مل جل کے کیے، لیکن اور سیاست سے بالا تر ہو کے کیے. اس لیے مجھے افسوس ہے. اور پھر کہا کہ جی امتحان کا اور ٹائم دے دیں، خدا کا خوف کرے 3 مہینے پہلے دیے، سلیبس ریڈیوس کیا، اور اس کے بعد سبجیکٹ ایگزام کے ریڈیوس کیے کہ نہیں جی 6 ہفتے اور دے دیں، صرف اس لیے کہ شاید وہ بچوں سے کوئی تالیاں بجوانے کے لیے. یہ سیاست جو ہے اس کو میں بڑے اسٹرانگلی پرزور طریقے سے کنڈیم کرتا ہوں. اور ایک اور چیز، تو ہر 3 مہینے کے بعد ایک سپلیمنٹری ایگزام ہوتا ہے. میں نے یہ کہا کہ جی اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو ٹائم اور چاہیے تو آپ سپلیمنٹری دے دیں. وہ ایک بکرات ہے جو نہیں ہے موجود، انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر وہ امتحان میں فیل نہیں ہوتا، فار گاڈ سیک اگر آپ امتحان نہیں دیتے آپ کا امتحان میں فیل نہیں ہوتا تو وہ سپلیمنٹ، فار گاڈ سیک اگر آپ امتحان نہیں دیتے آپ کا ایبسنٹ تصور ہوگا، آپ سپلیمنٹری امتحان دے سکتے ہیں. اور وہ کہ نہیں جی نہیں یہ تو مجھے لکھ کے مولانا صاحب اور کہاں جی آپ پتہ نہیں کہیں غائب ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں ہیں اور پارلیمنٹ سے بھاگ گئے. میں پارلیمنٹ سے بھاگوں جی ہمیں اشتہار دینا پڑے گا. اب میں کیا کہوں کہ اشتہاری تو وہ ہے جو بھاگے ہوئے ہیں، میں تو اشتہاری نہیں ہوں جن کے اشتہار چھپ رہے ہیں. سو اسپیکر صاحب اللہ کے فضل و کرم سے 95% بچے جو ہے وہ امتحان دے رہے ہیں، 95%، اور یہ روٹین کے مطابق ہے. اس لیے یہ ایگزام کا سلسلہ چلتا رہے گا. میں سب سے اپنے معزز ممبران سے اور جو کہ خدا را اس ایشو پہ سیاست نہ کریں، خدا را یہ سستی شہرت کو چھوڑ دیں، اور یہ جو ایک نظام بڑی مشکل سے کووڈ میں ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو چلنے دیں. ادروائز بچوں کو بہت نقصان ہوگا. ان کی تعلیم کے ساتھ نہ کھیلیں، اور جو مرضی سیاست کرنی کرے ان کی تعلیم کے ساتھ نہ کریں. بہت مہربانی، شکریہ. راجہ پرویز اشرف صاحب.